السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ معزز ناظرین کرام، سورۃ الحجرات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس سورت کی آیت نمبر 9 سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین اسلامی معاشرے کو بہتر معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن انسان جہاں رہتا ہے بسا اوقات مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اور بسا اوقات دوسرے کے بھڑکانے کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنا پر آپس میں کچھ نہ کچھ تو میں ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے اور حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ اگرچہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے، اور مسلمان بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے یہ حکم دیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ یعنی اگر کسی جگہ پر دو افراد یا دو سے زیادہ افراد یا افراد کا کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ پڑے، جھگڑا ہو جائے، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو خاموش تماشائی نہیں بننا ہے، بلکہ انتہائی کوشش کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروانی ہے، کیونکہ بسا اوقات افراد کی جو جنگ ہے وہ اقوام کی جنگ بن جاتی ہے، خاندان کی جنگ بن جاتی ہے، اور بسا اوقات پورا شہر اس لڑائی میں ملوث ہو کر معاشرے کے امن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ ایسے موقع پر بجائے ویڈیو بنانے کے، بجائے اشتعال انگیزی کے اور معاملے میں مزید آگ بھڑکانے کے، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ صلح جوئی کا رویہ اختیار کریں اور فریقین کو پرامن راہ کی طرف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر دونوں فریق میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر بجائے اس کے کہ ہم صلح کرواتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کریں کہ دونوں کو ہم دباؤ میں لے آئیں، تو ایسے موقع پر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس کو ہم نے اس پر دباؤ ڈالنا ہے، اس پر پریشر ڈالنا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ مل کر ہم نے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، باغی گروہ اپنی بغاوت سے باز آ جائے، رک جائے، فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ واپس آ جائے، اپنی بات کو چھوڑ دے، اپنے ظلم کو، اپنے زیادتی سے پیچھے ہٹ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تم نے صلح کروانی ہے۔ لیکن یہ صلح اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ پنچایت بیٹھتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے معاملے کو سلجھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، یا تو مٹی پاؤ والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے بھی ہو گئی، ان سے بھی ہو گئی،
اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں کو برابر برابر طریقے سے وہ چلا لیں، یا ایک فریق کو جو طاقتور نظر آتا ہے، بظاہر مالدار ہوتا ہے، اس کو وہ اونچا کر دیتے ہیں، اور جو دوسرا غریب ہوتا ہے اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ دونوں کے درمیان صلح جو کروانی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، عدل پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، عدل سے کام لو۔ ویسے تو انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے ہاں دونوں مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے، یعنی دو فریق ہیں اگر، اور ان کا کسی معاملے میں تنازع ہے، جھگڑا ہے، تو اگر ایک فریق کا 100% حق ہے اور دوسرا اس معاملے بالکل زیرو پر ہے تو اس کو بالکل زیرو دیا جائے، اور جس کا 100% حق ہے اس کو 100% دیا جائے۔ اگر معاملہ 90 اور 10 کا ہے، 90 اور 10 کا ہے، تو اسی نسبت سے جھگڑے کو حل کرنا چاہیے۔ اگر 50-50 ہے، 50-50% ہے، تو دونوں کو برابر دینا چاہیے۔ اگر 40-60 کا معاملہ ہے تو اس یعنی ہر فریق کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں متقی بننا ہے، اور اس ماہ مقدس میں جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اس کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ تو تقوی کے قریب ترین بات یہ ہے کہ ہم عدل سے کام لیں، یعنی جب بھی صلح کروائیں، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس میں غیر جانبداری دکھائی جانی چاہیے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دینا چاہیے، اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، عن یمین الرحمن عز و جل، جو اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔ الذین یعدلون فی حکمہم، یہ مقسط، یہ انصاف پسند، یہ عدل کرنے والے کون ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے حکم میں عدل سے کام لیتے ہیں، واہلیہم، اپنے اہل خانہ میں عدل سے کام لیتے ہیں، وما ولو، اور جو بھی معاملہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے، جو بھی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، جو بھی عہدہ اور پوسٹ ان کے حوالے کیے جاتا ہے، جس منصب پر بھی وہ فائز ہوتے ہیں، ہر جگہ پر وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان عدل و انصاف والا ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ عدل و انصاف ہر معاملے میں ہونا چاہیے، اس آیت کا سبق یہی ہے۔ اور جیسا کہ اولاد کے مابین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لیا کرو، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو میری والدہ نے میرے والد سے یہ کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس تمہارے اس عطیے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ ہو جائیں۔ تو میرے والد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو، جو میری فلاں زوجہ سے ہے، ایک عطیہ دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی اسی طرح کا کوئی تحفہ دیا ہے جیسے اس بچے کو دیا ہے؟ تو میرے والد محترم نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، یعنی اگر گفٹ اور تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، تو صرف ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو، یا دو کو، یا بڑے کو یا چھوٹے کو نہیں دینا ہے، بلکہ سب کو برابر کا تحفہ دینا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے یہ کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے حسن سلوک میں، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں تمہاری ساری اولاد آگے آگے ہو، تمہاری خدمت کرنے میں سب ایک جیسے ہوں؟
میرے والد نے کہا جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی میری خدمت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تم تحفہ دینے میں بھی سب کے ساتھ برابری کرو، اور اس میں بیٹے اور بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وراثت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ جو ہے بیٹی سے دگنا ہے، لیکن تحفے میں جو زندگی میں والد اپنے اولاد کو دیتا ہے یا والدہ اپنے اولاد کو دیتی ہے، اس میں عدل و انصاف کرنا، برابری کرنا یہ ضروری ہے۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد واپس آئے، فرد عطیتہ، اور جو انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا واپس لے لیا۔ تو ویسے تو تحفہ دے کر واپس لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن والد اپنی اولاد سے اگر اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کو واپس لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اور اس واقعے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا ہے، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہے، چاہے والدین کا معاملہ ہے، چاہے رشتہ داروں کا ہے، ہمسایوں کا ہے، یا ان لوگوں کا ہے جو ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ اعدلوا، دشمن کا بھی معاملہ ہے تب بھی عدل سے کام لینا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ عدل والی بات کیا کرو، انصاف والی بات کیا کرو، حق والی بات کیا کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آیت ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، تب بھی وہ مومن ہی رہتے ہیں، وہ دشمن نہیں بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنتے ہیں، وہ مومن ہی رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں باہمی کوئی اجتہادی خطا کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آئے، اور اس کی وجہ سے وہ حرف زنی کرتے ہیں، نازیبا الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، چاہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے خلاف بھی، تو یہ لوگ اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ مومنوں میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے، یعنی مومنوں کا آپس میں لڑنا یہ انہیں ایمان سے خارج نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ ہمیں صلح والا رویہ اپنانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ مسلمانوں میں صلح کروائی جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا نہ جائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے؟ قالوا بلا، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں صلح رکھنا، یا جو لڑنے والے لوگ ہیں ان میں صلح کروا دینا، یہ ایسا افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں فساد ڈالنا، ادھر کے بعد ادھر لگانا، ادھر کے بعد ادھر لگانا، تاکہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوں، تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں اور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، یہ ایسا کام ہے ہی الحالقہ جو انسان کے دین کو موڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کو یعنی بالکل دین کو اس کے اندر سے نکال دیتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس ماہ مقدس میں اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی تنازع ہو چکا ہے ماضی کے اندر، تو اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور یہ اصلاح میرٹ پر ہونی چاہیے، عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا حق ہم سے مارا گیا ہے، ہم کسی کے حق پر قابض ہو چکے ہیں، تو آج ہی ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ یہ ماہ مقدس جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے رحمتوں کا، بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس ماہ مقدس کی برکتوں سے محروم ہونے والے ہیں، کیونکہ جو بندہ کسی کا حق مارتا ہے
کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کرتا ہے وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کے زمین پر ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیا ناجائز تو قیامت کے دن ساتوں زمینیں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کا مال لے لینا، کسی کی عزت پر حملہ کر دینا اور کسی کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے نکال دینا، یہ ایسے تمام معاملات ہیں جو آخرت میں انسان کے لیے نقصان دہ بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انصاف پسند بننا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے۔ اگر غلطی سے ایسا ہو چکا ہے ماضی کے اندر تو آج اس کی تلافی کا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، مال و دولت نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے وہ تلافی کر سکے۔ وہاں پر تو انسان کے پاس نیکیاں ہیں یا دوسروں کے پاس برائیاں ہیں۔ تو اگر کسی کا حق مارا تھا تو ہمیں اس کا حق دینا پڑے گا، کس طریقے سے کہ ہمیں اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر دوسروں کی برائیاں اپنے کندھے پر اٹھانی پڑیں گی، اور جس بندے کے کھاتے میں صرف برائیاں رہ جائیں گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ تو انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی لڑائی کرنے سے پہلے بھی وہ بھائی تھے، لڑائی کرنے کے بعد بھی وہ بھائی ہیں، اور اصلاح کے بعد بھی، صلح کے بعد بھی وہ بھائی ہیں۔ تو ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ایمانی اخوت والا ہونا چاہیے، بھائی چارے والا ہونا چاہیے، نہ کہ دشمنوں والا ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی نا انصافی نہ کرو۔ نا انصافی کرتے ہوئے اللہ کا خیال اپنے دل میں لاؤ کہ اگر میں نا انصافی کروں گا، جانبداری کا مظاہرہ کروں گا، کسی ایک فریق کے حق میں اپنے میلانات کی وجہ سے اس کی فیور کروں گا تو اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور صلح کروانے کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، نا انصافی سے کام نہ لو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم لعلکم ترحمون۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو بندہ انصاف سے کام لیتا ہے اور ناانصافی سے دور رہتا ہے تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی اخوت کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کر سکیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے، اور اسے لڑائی کرنا یہ کفریہ کام ہے۔ تو ہمیں ایمانی اخوت کو بچانا ہے، دوسرے کو گالی نہیں دینی جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اور لڑائی بھی نہیں کرنی جو کافرانہ روش ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی مسلمان ہونے کے لیے تو اس بات پر بیعت کی تھی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز قائم رکھوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، دھوکہ بازی نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، اپنے تعلقات کو توڑو نہیں بلکہ جڑ کر رہو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور اگر کوئی سودا کر رہا ہے تو اس کے سودے کو خراب کرنے کے لیے اپنی قیمت پیش نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کا خون بہانا، اس کا مال چھیننا یا اس کی عزت کو خراب کرنا، پامال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایک روایت میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو
مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ ساری روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں آپس میں اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کیونکہ مسلمان معاشرے کی ترقی کے لیے پرامن ماحول ضروری ہے۔ اور جب دلوں میں تنگی آتی ہے، آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو پھر گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔